بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں وہ ہمیں موت سے قریب کر رہے ہیں۔ ہم اندازہ لگائیں کہ دیکھیے، سال گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، دن گزر جاتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہو پاتا۔ اتنی تیزی کے ساتھ ایام گزر رہے ہیں کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی گویا کہ برف کی مانند ہے۔ برف کے ایک ٹکڑے کو اگر آپ کہیں رکھ دیں تو اسے پگھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ تو بالکل ہماری زندگی گویا کہ برف کی مانند پگھل رہی ہے، اور ہر لمحہ جو ہم زندگی کا گزار رہے ہیں وہ ہر لمحہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ اور ہماری جو منزل ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ قبر، ہمیں اس تک پہنچا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کسی شخص کی زندگی 70 سال کی ہے، کسی کی 60 کی ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہماری عمر کے کتنے دن گزر گئے ہیں، تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے کم دن باقی رہ گئے ہیں جو ہمیں اپنی منزل تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہم اس موقع کو غنیمت نہیں سمجھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو پھر بڑا نقصان ہوگا اور ہمیں افسوس کے علاوہ، پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معلوم کیا کہ اللہ کے رسول، شعبان کے مہینے میں جس قدر میں روزہ رکھتے ہوئے آپ کو دیکھتا ہوں، اس کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں دیکھتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان بالکل قریب ہے، چند ایام باقی ہیں، تو اس مناسبت سے یہ حدیث ذکر کی جا رہی ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ جس قدر روزے رکھتے ہیں اس کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے نہیں رکھتے، میرا مشاہدہ یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ شعبان میں روزہ رکھنے کی دو وجہ ہیں، اس کے دو سبب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں شعبان میں روزے زیادہ اس وجہ سے رکھتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ کے دربار میں، اللہ کے یہاں لوگوں کے اعمال پیش کیے جائیں تو میرے عمل بھی اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جن کی پوری زندگی اچھے اعمال سے بھری ہوئی ہے، جن کا ہر لمحہ قوم کے لیے ہے، جن کا ہر لمحہ نیکیوں کے لیے وقف ہے، جن کا ہر لمحہ صبح و شام کس کام کے لیے ہیں؟ اچھے کام کی دعوت کے لیے ہیں۔ وہ اس بات کی خواہش کر رہے ہیں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے تو اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں کیا ہوں؟ روزے سے ہوں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، اس وجہ سے میں روزے رکھتا ہوں۔ اور دوسری وجہ ایک دوسری حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ رمضان قریب ہوتا ہے تو شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، بہت زیادہ کیئر نہیں کرتے ہیں، بہت تساہلی کی زندگی گزارتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ رمضان تو اب قریب آنے والا ہے، اس میں ہم روزے بھی رکھیں گے، اس میں ہم نماز بھی پڑھیں گے، اس میں ہم تلاوت بھی کریں گے اور دوسرے نیک اعمال کریں گے۔ تو رمضان کے بھروسے پر وہ کیا کرتے ہیں؟ شعبان کے مہینے کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ تو شعبان کا مہینہ کس حالت میں گزرتا ہے؟ غفلت کی حالت میں گزرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی، میں شعبان کے مہینے میں روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں تاکہ میں غافل لوگوں میں شامل نہ ہو سکوں، تاکہ میں غافل لوگوں میں شامل نہ ہو سکوں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت ہے کہ وہ یعنی شعبان کے مہینے کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو لوگ جن کا ہر لمحہ غفلت کے ساتھ گزر رہا ہو، زندگی کا ہر لمحہ
دنیاوی تگودوں میں، دنیاوی الجھنوں میں گزر رہا ہو تو ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ ہماری ذمہ داری تو کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم شعبان کے مہینے کو، رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے کو غنیمت سمجھیں اور اس میں اعمال کی پریکٹس کرنی شروع کریں، چونکہ رمضان کا مہینہ جب آئے گا تو رمضان کے اعمال ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، رمضان کے روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، رمضان میں نمازوں کا ادا کرنا، اس کے علاوہ تراویح کی نماز کا پڑھنا اور اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم شعبان سے اس کی پریکٹس شروع کر دیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شعبان کا مہینہ جسے عام طور پر لوگ غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں، ہم اس مہینے کو غفلت کے ساتھ نہ گزاریں، اس کو روزہ رکھ کر گزاریں۔ کم از کم یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں جو یعنی یوم الاثنین یعنی دوشنبہ ہے، منڈے ہے، تھرسڈے ہے یعنی جمعرات کا دن ہے، اس میں کم از کم ہم روزوں کا اہتمام کریں، تاکہ آئندہ جو مہینہ آنے والا ہے رمضان کا مہینہ، اس کی ہم پریکٹس شروع کر دیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، کیونکہ غفلت کا لمحہ نہایت خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کہ یہاں اس بات کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک لمحہ بھی وہ غفلت کے ساتھ گزارے، جیسا کہ آج کے اس خطبے میں یہ بات ذکر کی امام محترم نے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے اور تابعین اور صحابہ کرام اس بات کا اہتمام کرتے تھے، مغرب سے لے کر اور عشاء کا جو وقت ہوتا تھا وہ بھی غفلت میں نہیں گزرتا تھا، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے مغرب اور عشاء کی نماز میں بہت کم وقفہ ہوتا ہے، تو لوگ کیا ہوتے ہیں نماز سے فارغ ہو کر غفلت میں دنیاوی مسائل میں الجھ جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے یہاں یہ تصور تھا کہ نہیں، اس لمحے میں بھی ہمیں غفلت کے ساتھ وقت نہیں گزارنا، تو مغرب سے لے کر عشاء کا وقت جو ہوتا تھا وہ غفلت کے ساتھ نہیں گزارتے تھے صحابہ کرام۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا بھی خیال کریں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت شعبان کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ جو ہے وابستہ ہو، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ وابستہ ہو، رمضان کے روزوں کی پریکٹس کرنے کے تعلق سے ہم اسی وقت سے اس کام کو شروع کر دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات فرمائی کہ کم از کم انسان کو یہ چاہیے کہ ہر مہینے وہ 3 روزوں کا اہتمام کرے، اور اس کے علاوہ اور دوسری احادیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یوم الاثنین اور یوم الخمیس میں روزوں کا اہتمام کرے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یعنی 13، 14 اور 15 یہ 3 تاریخیں جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، ان میں بھی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غفلت سے نکلنے کے مواقع فراہم کیے ہیں، ہمیں یہ اعمال بتا دیے ہیں کہ کن کن چیزوں سے تم غفلت سے دور ہو سکتے ہو، لیکن ہم کیا ہے غفلت میں پڑے رہتے ہیں، دنیاوی مسائل میں الجھے رہتے ہیں، یعنی دنیاوی مسائل میں الجھنے کے علاوہ مزید ہم خود اپنے آپ کو الجھانا چاہتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں اور شعبان کے مہینے کو بڑی اہمیت کے ساتھ گزاریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ بہت قریب آنے والا ہے، تو تلاوت کا اہتمام، دعا کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اس بات کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ 4 رکعتیں زوال شمس کے بعد، یعنی گویا کہ ظہر کی جو 4 رکعتیں ہیں، ظہر کی نماز سے فرض سے پہلے جو 4 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ زوال کے وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ اس وقت تک بند نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ انسان کے اعمال پیش نہ کر دیے جائیں، انسان کے اعمال پیش نہ کر دیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ 4 رکعت، یعنی میری یہ خواہش ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو یا جب دروازے اس وقت بند ہوں جب میں یہ 4 رکعت نماز پڑھ چکا ہوں، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بیان فرمائی گئی ہے، بڑی اہم ہے، بڑی اہمیت کے ساتھ اس بات کو سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات فرمائی کہ جو لوگ بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، اور وہ یہ دعا پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو ذاکرین میں شامل فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بازار جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ غفلت کی جگہ ہوتی ہے، ہر آدمی خرید و فروخت میں مشغول ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی ضرورت کے لیے مشغول ہوتا ہے وہاں پر، لیکن اس غفلت کے عالم میں بھی کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ اپنا لمحہ غفلت کے ساتھ گزارنا نہیں چاہتا۔ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ ہم ایک لفظ بھی الحمدللہ، سبحان اللہ یا اور دوسرے کلمات نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو ہم چھوٹا عمل بھی کریں گے، بڑا عمل بھی کریں گے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں فرما رہے ہوں گے تو ہم ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، ایک لفظ پر بھی ہم قدرت نہیں رکھتے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما تاکہ ہم اچھے عمل کریں اور ہمارے اعمال جو ہے تیرے دربار میں اس حال میں پیش ہوں کہ ہمارے عمل کیسے ہوں، اچھے عمل ہوں، صالح عمل ہوں۔ ہم رات ختم کریں تو اس حال میں کہ اچھے عمل کے ساتھ، ہم دن ختم کریں تو اس حال میں کہ ہمارا عمل اچھی پوزیشن میں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت یہ بیان فرمائی امام محترم نے کہ جب حساب و کتاب ہوگا، تمام لوگ جمع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز لگائے گا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ساتھ آج اچھا معاملہ فرمائے گا؟ تو ساری مخلوق جو وہاں پر جمع ہوں گے وہ اس بات کو سنے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی یہ کہے گا کہ وہ افراد کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جن کو تجارت بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی، جن لوگوں کو تجارت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی، اور ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہوں گے، یعنی جو تجارت بھی کرتے ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے وہ غافل نہیں ہوتے ہوں، تو وہ کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے انعام، اپنے اکرام اور جو ہے ان کو اعزاز عطا فرمائے گا اور ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر تمام مخلوق کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو تاجر ہیں، جو تجارت کرنے والے ہیں، جو یعنی خرید و فروخت کرنے والے ہیں، وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے ہیں تو ان کا کتنا بڑا مقام ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازے گا، ان کو اعزاز عطا فرمائے گا، ان کو عزت عطا فرمائی جائے گی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے سے پہلے ہمیں اس کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ کہاں پر؟ شعبان کے مہینے میں۔ کم از کم یہ درجہ ہے کہ یوم الاثنین اور یوم الخمیس کے روزے کا اہتمام ہم ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اللہ کے دربار میں اس حال میں شامل ہوں کہ ہم اچھے عمل کرنے والے ہوں اور تقوی اختیار کرنے والے ہوں اور اپنا وقت بہترین سے بہترین انداز میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔